السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے رجب علی اور آج پھر میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صدام حسین رضوی صاحب۔ ہم سب کیسے ہیں؟ ہم خیریت سے ہیں جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم شکر ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں فرقہ واریت وغیرہ کے متعلق سوال پوچھے گئے تھے، تو اگر کوئی مسلمان یا کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نہ تو بریلوی ہوں، نہ وہابی، نہ شیعہ، مطلب کسی فرقے سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں صرف مسلمان ہوں، قرآن و حدیث میں سے غور و فکر کرتا ہوں، جو مجھے سمجھ آتا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں، یعنی میں جو تو اللہ پاک کی طرف سے حق ہے نا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں کسی فرقے کو فالو نہیں کرتا، تو کیا وہ مسلمان سمجھا جائے گا؟ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ کسی بھی مسئلہ کو نہیں فالو کر رہا، کسی فرقے کو نہیں فالو کر رہا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی رجب بھائی، یہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ لیکن اصل چیز ہے کہ وہ عقائد اور وہ نظریات جو قرآن و سنت والے ہیں اور جو صحابہ والے ہیں، نام جو صرف رکھے گئے ہیں نا، تو یہ نام جو ہیں یہ صرف امتیاز کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، نام کا اس میں عمل دخل اتنا نہیں ہے۔ عقائد مین چیز ہے، اصل عقائد مین چیز ہے، اور اصل چیز کام ہے، نام چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی مسلمان ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں، تو اس پر بھی ضروری تو ہے کہ وہ ان عقائد پر، جو عقائد قرآن و سنت والے ہیں اور جو عقائد صحابہ کرام کے تھے، ان عقائد پر وہ عمل درآمد ہو اور ان عقائد پر قائم رہے، تو وہ مسلمان ہے، بالکل مسلمان ہے۔ تو نام میں جو ہے وہ تشخیص کے لیے، ہاں اگر کسی بندے نے جو ہے وہ نام یہ تعین کیے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، لیکن جو اہل حق کا نام حدیث میں آیا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس نام سے اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس نام کو پسند نہیں کرتا یا میں اس نام کو نہیں رکھتا، بس میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ گویا کہ پھر حدیث کا بھی انکار ہو جائے گا۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے دیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک ملت جماعت جو ہے وہ جنتی ہوگی۔ تو پوچھا گیا کہ آقا وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ اہل سنہ و جماعت کا لفظ ہے رجب بھائی، اہل سنہ و جماعت کا ایک حدیث میں لفظ ہے باقاعدہ۔ امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، کہ امام مسلم کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے، بلم یخرجہ، لیکن انہوں نے امام مسلم نے اس حدیث کو لکھا نہیں ہے، لیکن جو حدیث لینے کی شرائط امام مسلم کی ہیں اس شرائط پر، اس منہج پر یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ نام تو مسلمانوں کی جو صحیح جماعت ہے، حق جماعت ہے، تو اس کو نام تو اہل سنہ و جماعت کا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اس لیے ہمیں پیروی کرنی ہے قرآن و حدیث کی۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ حق پر ہوگی اور جماعت کی پیروی کرنی ہے، اور جماعت کا لفظ بھی جیسے یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ جمیعہ، ٹھیک ہے، حالت جماعت میں تم ہو، اللہ کی رسی کو پکڑو، حالت جماعت میں، اہل علماء جانتے جمیعاً حال ہے، یعنی تمہاری حالت جماعت والی ہو کہ جماعت میں تم ہو، اور پھر اللہ کی رسی کو پکڑو، اور بلا تفرقوا، اور فرقے بازی میں، یعنی جماعت سے، فرقہ مطلب کٹ جانا، تو جماعت سے نہیں کٹنا، جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہاں پر مفسر قرآن، مفسر اعظم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ نے فرمایا ہے کہ جو آیت کریمہ ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ کچھ چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے قیامت کے دن جو ہے وہ سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، فرمایا وہ اہل سنہ و جماعت، وہ اہل سنہ و جماعت کے چہرے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ہمیں قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں جو قرآن حدیث نے جو نام دیا ہے اور جس جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، تو ہم نے اس جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اور غلط لوگوں سے آپ اسی وقت ہی امتیاز کر سکتے ہیں جب آپ اہل حق کا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح، تو یعنی مسلمان اہل سنت یہ تو چلے حدیث سے مل جاتا ہے، لیکن پھر وہی سوال کنفیوژن میں رہ جاتا ہے کہ پھر بریلوی، شیعہ، یہ دیوبندی، یہ ان کے اگر نہیں کہہ رہے ہم کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف مسلمان ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں جو حدیث میں ہے، جی تو آگے میں کوئی نہیں کہتا کہ میں بریلوی کچھ نہیں ہوں، میں صرف مسلمان اہل سنت والجماعت ہوں، تو کیا ایسا بندہ جو ہے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، بریلوی نہیں کہہ رہا اب بریلوی نہیں بھی کہتا، جی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے عقائد وہی ہیں اور وہ اہل سنت و جماعت پر ہے، تو ٹھیک ہے، اس پر کوئی حکم اصل نہیں نام لگتا، نہیں ہے، وہ اصل صرف عقائد ہے۔ ایک جی اصل عقائد ہے، جی اصل نام نہیں ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ ایک بندہ محلے میں ایک بندہ بدماش ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کہے جی میں اپنے نام سے بدماش ختم کر دیتا ہوں تو میں کام وہی کرنے ہیں، جی تو وہ کون راضی ہوگا اس بات پر؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ بات نہیں ہے، بات اصل ہے عقائد ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ جو بریلوی لفظ بھی جو لکھا جاتا ہے نا، تو یہ بھی ایک تشخیص کے لیے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں میں کچھ منافقین داخل ہوئے، ان کے نام حق کو واضح کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت، اور اہل سنت و جماعت میں جب جو ہے وہ کچھ غلط لوگ داخل ہو کر اپنے لبادہ اڑایا اہل سنت و جماعت کا، تو پھر جو ہے وہ لفظ بریلوی کا استعمال کیا تاکہ جو ہے وہ صحیح اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اس میں آ جائیں اور دوسرے علیحدہ ہو جائیں. تو اصل میں نام نہیں، اصل میں عقائد ہیں. وہ عقائد ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں؟ بھائی سیدھی بات ہے، ہم اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو، صرف ان کی شخصیت کو نہیں مانتے. ہم اعلیٰ حضرت اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وہ عقائد بتائے. فتاوی رضویہ پڑھو تو صحیح. انہوں نے ہمیں وہ عقائد بتائے ہیں جو عقائد صحابہ کے عقائد تھے. جب فتنوں کا دور آیا، ہر طرف سے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت پر حملے ہو رہے تھے، تو پڑھے تو صحیح نا. بس لوگ سوشل میڈیا پر کیا کرتے ہیں، لوگ صرف اعتراض سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، تحقیق کوئی بھی نہیں کرتا. بھائی ہم اعلیٰ حضرت کو ایسے نہیں مانتے، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اس سے عقائد کا دفاع کیا ہے کہ جو عقائد صحابہ کے ہیں، جو عقائد قرآن و سنت کے ہیں، ہم اس لیے مانتے ہیں. بھائی جو آپ کا رہنما ہے، جو اس کی بھی تو پھر قدر کرنی چاہیے نا. اگر آپ کو کوئی صحیح رستہ بتا دیتا ہے، دنیاوی رستہ صحیح بتا دیتا ہے، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، یار اس نے مجھے صحیح رستہ بتایا. آپ کو کاروبار میں کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے، آپ بندے سے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار وہ اس بندے نے جو ہے نا بہت اچھا مجھے مشورہ دیا، میں کاروبار میں کامیاب ہو گیا. تو بھائی جس نے ہمیں دین کے حوالے سے اچھی رہنمائی دی ہے، جس نے ہمارے عقائد کو بچایا، ہمارے عشق رسول کو بچایا. جب کتابوں میں کہا جا رہا تھا، کتابیں لکھی جا رہی تھی انگریز کے کہنے پر، باقاعدہ یہ مسلمہ باتیں ہیں اور کتابیں موجود ہیں کہ انگریز کے کہنے پر آقا علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی تھی اور مذہبی لبادہ اوڑھ کر لوگ کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا نبی پاک کے کا خیال بیل معاذ اللہ جانوروں کے خیال سے برا، کوئی کہہ رہا تھا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی کہہ رہا تھا نبی پاک علیہ السلام مر کے مٹی میں مل گئے ہیں معاذ اللہ. جب ایسی باتیں ہو رہی تھیں اور صحابہ کے عقائد اور صحابہ والی جو عقیدت ہے اس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے عقیدے سے عاشقان رسول کی رہنمائی کی، مسلمانوں کو غلط عقائد سے بچایا، انگریز کے اس فتنے سے بچایا. ہم کیوں نہ ان کا شکریہ ادا کریں؟ تو اس لیے ہم جو ہے وہ ایک نسبت کے طور پر اپنے آپ کے ساتھ بریلوی لکھواتے ہیں. مسلک ہمارا وہی ہے جو صحابہ کا مسلک ہے، مسلک اہل سنت والجماعت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق. اس بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں، سوشل میڈیا میں آتے رہتی ہیں دیگر مسائل کی علماء کی ویڈیو، تو دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے جن کے علماء پر کفر تک کے فتوے لگائے، وہ بھی ان کے پیروکار بھی آج اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. ان کے کلام کوٹ کرتے ہیں، اپنے اس میں حوالے دیتے ہیں ان کے، اور کتابوں کی ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے کلاموں کی. یہاں تک مطلب ان کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، جن کے علماء کو انہوں نے فتوے لگائے ہیں کفر تک کے، کسی وجہ جس کی بنا پر لگائے ہیں، لیکن وہ ان کی تعریف ہی کرتے ہیں پھر بھی کہ وہ کیسا بندہ تھا، ان کے علم کی آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جی بالکل رجب بھائی، اصل میں لوگوں کی رسائی نہیں اعلیٰ حضرت تک. اعلیٰ حضرت کو وہ اعلیٰ حضرت کو جاننے کے لیے نا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، یعنی آغاز کرنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے اس بات کو کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، عالم ہونا ضروری ہے. اور عالم بھی اچھا عالم جو ہوگا وہی اعلیٰ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہدایت تھا، کیا بندہ تھا، کیا تحقیق تھی. اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ ایک مکتبہ دوسرے مکتبہ فکر کے عالم ہے، منظور مینگل صاحب ان کا نام ہے. تو وہ ان کے بڑے معتبر عالم ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت کی اتنی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیا کمال کا بندہ تھا، غضب کا بندہ تھا. کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے. یعنی غیر بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو وہ مان جاتے ہیں. تو اپنوں کو تو چاہیے کہ بدرجہ اولا اعلیٰ حضرت کو ماننے اور اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. یہ آپ نے ایک مثال دی، اس طرح کئی علماء ہیں دیگر مسالک کے جو جن کی میں نے ویڈیوز سنی ہے، بہت تعریف. جی رجب بھائی، جو پڑھے گا نا، جو بھی پڑھے گا ایک مرتبہ، چاہے وہ بعض لوگ چاہے بغض کی وجہ سے یا کسی اناد کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، بعض لوگ اگرچہ زبان سے نہ اظہار کریں، لیکن اعلیٰ حضرت کو جو بھی پڑھے گا نا وہ عالم دین، پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت کو پڑھنا بھی آسان نہیں ہے، ہر اردو جاننے والا بھی اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھ سکتا. ایک صفحے میں کئی علوم بکھیرے رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے، تو وہ عالم اعلیٰ حضرت کو پڑھے چاہے غیر ہی ہو، لیکن وہ ایک مرتبہ دل سے کہے گا یار بندہ کمال، علم ہے، علم اس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی تحریر کو رکھ لیں. اور جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے بعد جتنے بھی محققین آئے ہیں، بلکہ آج کے دور کے بھی جو بڑے بڑے محققین ہیں یا جو بنتے ہیں یا جو ہیں، ان کی کتابیں لے لیں اور اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ رکھ لیں. صرف ایک صفحہ پڑھیں، زیادہ نہیں میں کہتا، صرف ایک صفحہ پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھنے سے بعض کا ہماری عوام، بعض لوگ جو ہے نا وہ اشعار کے طور پر ہی جانتے ہیں کہ شاعر ہیں اعلیٰ حضرت. شاعر بھی کمال کے تھے، لیکن شاعر بھی وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا ہے. کوئی قرآن کو جاننے والا ہو تو اس کو پتہ چلے گا، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، صحیح سمجھ کے پڑھیں، ساتھ اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی یہ جو ہے اعلیٰ حضرت فلاں آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں. یقین مانیں، خدا کی قسم، جب ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ادھر شعر پڑھتے ہیں، آیت ذہن میں آ جاتی ہے کہ یار یہ وہ آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ وہ آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے. تو وہ ایسی شخصیت تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور عالم اسلام کے لیے ایک نعمت تھی
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا اعلیٰ حضرت کیا ہے. اچھا, اعلیٰ حضرت کی بات ہوئی ہے, ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ چلے ماشاءاللہ علم میں تقوی میں چلے وہ ہوں گے اعلیٰ, لیکن آپ حضور علیہ السلام جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ مطلب نارمل کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے نام کے ساتھ آپ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, یعنی یہ کہ ان سے بھی بڑھ کے چاہے وہ جتنا بھی ہیں علم کے پہاڑ تھے جو بھی تھے, لیکن آپ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں رجب بھائی یہ صرف غلط فہمی ہے جی. اور لوگ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف اعلیٰ حضرت پر ہی کیوں اعتراض ہے, ورنہ زمانے کے لحاظ سے, حالانکہ یہ اعلیٰ حضرت جو کہا جاتا ہے نا وہ کہا جاتا ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, تو اپنے زمانے میں جتنے بھی علماء تھے ان میں علم پر اعلیٰ تھے. امام اعظم جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے زمانے میں سب سے اعلیٰ تھے. تو یہ جو لوگ اصل میں ان لوگوں کو بغض اور ہوتا ہے, وہ بابا جی کی بات ہے پیڑا ہو تو پتیاں ہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ صرف یہ بہانے ٹکوسلے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی نبی کی شان کا انکار کرنا ہے, یہ ایک یہودی سازش بھی ہے, اور ایک یہ ان لوگوں کا حملے کا طریقہ ہے کہ نبی کی شان کو کم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بلیک میل کریں گے اللہ کے مقابلے میں لا کر, اور جب اولیاء کی شان کو کم کرنا ہے تو پھر نبی سے بلیک میل کریں گے نبی کے لیے. تو بھائی اب ہر بندے کو کہتے ہیں, ہر مولوی کو کہتے ہیں جو جس کو صحیح طرح جس نے درس نامی بھی نہیں پڑھی ہوتی, وہ بھی جو اعلیٰ حضرت کہنے پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا. اب نبی پاک علیہ السلام کو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک مولوی جو پورا عالم بھی نہیں ہے اس کو کہہ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا. اس پر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. یعنی اسی طرح یہ بغض کی وجہ. صدیق اکبر, اب اکبر کون ہے, اس طرح اعتراض کریں تو ہر چیز پر اعتراض آئے گا. فاروق اعظم, صدیق اکبر, اب صدیق اکبر جو ہیں اب وہ کبھی نبی پاک سے بڑے ہو گئے. اللہ اکبر اذان میں ہے اللہ اکبر, اب اللہ اکبر اس کا مطلب ہے صدیق اکبر, یہ شرک ہو گیا, یہ برابری ہوگی. تو یہ غلط فہمی ہے, لوگوں کی کم علمی ہے, یا جان بوجھ کر یہ عوام کو جو ہے عام عوام کو جو ہے نا وہ اس طرح کرنے کے لیے اور ان بزرگوں سے دور کرنے کے لیے تاکہ ہماری پکی چل سکے. یہ جو انجینئر وغیرہ سے گمراہ لوگ ہیں یہ ایسے سوالات عوام کو چھوڑتے ہیں, اور ایسے جاہل بندے آگے ہوتے ہیں جو ان سوالات میں آ جاتے ہیں. علماء نہیں آتے, سمجھدار لوگ نہیں آتے. امام اعظم, اب اگر امام اعظم کہنا غلط ہے تو فاروق اعظم کہنا بھی غلط ہے. اعظم تو نبی پاک کی ذات ہے. فاروق اعظم تو اصل میں فاروق اعظم کس کو کہتے ہیں, جو سب سے بڑا حق و باطل کا فرق کرنے والا, سب سے بڑا حق و باطل کا فرق کرنے والا تو آقا علیہ السلام. عثمان غنی, غنی تو اللہ کا نام ہے, اللہ غنی. تو بھائی اگر اس طرح چلیں گے نا تو پھر تو آپ کو جگہ آپ کوئی لفظ بھی نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں ہوتا ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے. جی, تو یہ اس طرح نہیں ہوتا, بھی اس طرح کمپیریزن نہیں کرتے غوث اعظم. تو غوث اعظم کا کیا مطلب ہے, کتاب میں تو پڑھیں, یعنی جتنے بھی غوث ہیں ان سے آپ بڑے غوث ہیں. غوث اعظم ان سے بڑا رتبہ ہے آپ کا, اور اس کا مطلب اب بعض جاہل ہو غوث اعظم تو نبی پاک ہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ وارداتی طریقہ ہے, انہوں نے غوث پاک کا بغض, غوث پاک کے ساتھ بغض ہے تو وہ نبی پاک کو لا کر نا بلیک میل کر کے لوگوں کو, تاکہ لوگ ہاں یار یہ تو بات صحیح ہے. جب اوپر والی ذات کو مقابلے میں لا کر اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہ بات ہوتی ہے اپنے لحاظ سے. آپ خود کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا, اپنے مولویوں کو قاسم العلوم والخیرات تک لکھا ہے. اب اگر قاسم تحذیر الناس کے شروع میں دیکھیں قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نوتوی. ٹھیک ہے, تو اب یہ ٹھیک ہو گیا, قاسم العلوم والخیرات واقع اسلام کی ذات. تو یہ اصل میں صرف جو ہے نا غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے اور بزرگوں کو جو ہے نا ان کی ذات کو ڈیمیج کرنے کے لیے اور لوگوں کو دور کرنے کے لیے علماء سے یہ کام کیے جاتے ہیں. اللہ پاک عوام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے. یہ آپ کی گفتگو کے دوران ایک سوال میرے ذہن میں ہے, میں نے ایک ویڈیو کسی کی سنا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم توحید بیان کریں گے نا تب وہ رسالت کی نفی ہو جائے گی. مطلب توحید بیان کرنا ہی رسالت کی کہہ لیں کہ توہین اور بے ادبی ہے. اس پر یہ کیا کہتے ہیں, مجھے نا بہت یہ والی بات جو ہے نا یہ شیطانی توحید ہے, یہ کام شیطان نے سب سے پہلے کیا. مجھے یہ بتائیں, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ توحید ملی کہاں سے ہے؟ ڈائریکٹ کسی کو توحید ملی نہیں, رسالت سے توحید ملی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ توحید کے لیے رسالت یا شان رسالت کی نفی ضروری ہے تو یہ تو معاذ اللہ ویسے کفریہ کیتا ہے. بھائی رسالت بڑے ہاں زور و شور سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب توحید بیان کر رہے ہیں ہم تو پھر اس میں تو رسالت کی نفی ہے, رسالت کی توہین ہوگی. بھائی رسالت سے تو توحید سمجھ آئی ہے, رسالت سمجھا جو الناس قد جاءکم برہان, ہمارے نبی برہان بن کے آئے. برہان کسے کہتے ہیں؟ دلیل. برہان من ربکم, رب کی دلیل ہے. اگر آپ دلیل کو ہی آپ کمزور کر دیں گے تو پھر تو مدعا تو ہی تو بالکل ختم ہو جائے گا. اور یہ کام شیطان نے کیا تھا. میں نے آپ کو کہا یہ طریقہ واردات ہے ان کا, انہوں نے نبی کی شان کم کرنی ہے تو اللہ کے حوالے سے بلیک میل کریں گے, اللہ کو لا کر توحید کو آرٹ بنا کر. یہ کام شیطان نے کیا. شیطان نے کیا کیا تھا, اب ذرا سنیے, بڑا آپ کو لطف آئے گا. شیطان سے جب اللہ نے پوچھا کہ ماں مانا کا اللہ تصدید امر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے حکم دیا. ٹھیک ہے, تو وہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین,
یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کو مان رہا ہے، توحید بھی بیان کر رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، میرا خالق تو ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تو میری توحید بیان اس لیے کر رہا ہے کہ میرے آدم کی بے ادبی کرنا چاہتا ہے. فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو قیامت تک مردود ہے. وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، جن پر قیامت کے دن تک لعنت ہے. حالانکہ وہ توحید تو بڑی بیان کر رہا تھا شیطان. فبعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسمیں کہا. اللہ نے فرمایا جا مردود ہو جا، کیوں تو نے میرے آدم کی تعظیم نہیں کی. تو یہ اللہ نے کیوں رکھی ہیں یہ چیزیں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے رکھی کہ جو رسالت کی یا نبیوں کی بے ادبی کر کے میری توحید کی طرف آنا چاہے وہ مردود ہے، وہ لعنتی ہے. یعنی صرف سوچوں کا فرق ہے، وہ سوچوں کا غلط فہمی، یہ اصل ان کے مذہب ہی ان کہہ لیں کہ ان غلط سوچوں پر کھڑے ہیں، ان کے مذاہب ہی، ان کے عقائد ہی غلط سوچوں پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، وسوسوں پر ان کے عقائد کی بنیاد وسوسوں پر ہے. ان کے عقائد کی بنیاد جو ہے وہ اپنا اصول نہیں ہے، نیچے کوئی جڑیں نہیں ہے، یہ وسوسے ہیں. اور وسوسوں میں لوگ آ جاتے ہیں. اور شیطان نے تو پہلے کہا تھا کہ میں نے وسوسے ڈالنے ہیں، تو شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور لوگ ان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اللہ کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں جی اللہ کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں یہ ماد اللہ ذلیل کر کے لفظ استعمال کیے ہیں. قرآن اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تیری بارگاہ میں یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وکان عند اللہ وجیہا، یہ بڑی وجاہت والے ہیں. عند اللہ فرمایا میری بارگاہ میں یہ بڑی وجاہت والے ہیں. قرآن ہے نہ صرف یہ وجیہا، یہ وجاہت والے. اولي الایدی والابصار، اللہ سے پوچھیں گے اللہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے اولي الایدی والابصار، یہ جو کہتے ہیں مکی نہیں بنا سکتے، اللہ فرماتا ہے اولي الایدی والابصار، یہ بڑی نگاہوں والے ہیں، بڑے بڑے بازوؤں والے ہیں. یہ کہتے ہیں مکی نہیں بنا سکتے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ اور نبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. فرمایا میں جو تم گھر کھا کے آئے ہو، چھپا کے آئے ہو، وہ بھی جانتا ہوں. یہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. یہ ہے اب یہ میں کہتا ہوں کہ عقیدہ قرآن حدیث والا ہے. یہ ہے فرقہ بازی. اب قرآن سے ہٹنا اور کہنا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کو اس کا علم نہیں ہے، یہ ہے فرقہ بازی ہے. تو یہ قرآن سے ہٹ رہا ہے. قرآن کا کہہ رہا ہے، نبی تو کہہ رہا ہے میں جو تم گھر کھا کے آئے میں وہ بتاتا ہوں، اور نبی کہہ رہا ہے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کی زندگی. نبی کہتے ہیں میں پرندے بنا کر ان میں میں ان میں پھونک ماروں گا، وہ اڑ جائیں گے، ان میں جان آ جائے گی. یہ کہتے ہیں مکی کا پر نہیں بنا سکتے، وہ بتوں والی آتے نبی پر فٹ کرتے ہیں. یہ ہے فرقہ واریت، یہ ہے عقائد سے منحرف ہونا. تو اللہ تعالیٰ ہماری عوام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے وسوسات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، آپ نے سوالات کے جوابات دیے. ابھی کچھ وقت تنگ ہے، پھر انشاءاللہ مزید جو سوالات ہوں گے وہ نیکسٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ کا بھی ناظرین بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، سنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کو پہچاننے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ